السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے بے حس۔ رانیہ کی رخصتی ہوئی، وہ بہت خوش تھی۔ سسرال پہنچی تو سب تھے، جس سے شادی ہوئی وہی غائب تھا، پتہ نہیں کہاں تھا۔ شاہ زیب کو سب ہی ڈھونڈ رہے تھے، رانیہ سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کافی دیر کے بعد آیا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ رانیہ کو سمجھ آ گئی شاہ زیب کو کوئی پریشانی ہے۔ پھر گھر والوں نے چھوٹی موٹی رسمیں شروع کر دیں، لیکن وہ تو جیسے زبردستی بیٹھا تھا۔ پھر اچانک ہی پھٹ پڑا۔ اس نے سب سے پہلے رانیہ کو ہی فارغ کر دیا 3 مرتبہ طلاق بول کر۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ اس نے رانیہ سے کہا، میں نے تم سے شادی نہیں کرنی تھی، یہ سب زبردستی ہوا، میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اب قدم اٹھایا۔ رانیہ کے تو ہوا سے گم ہو چکے تھے۔ اس نے موبائل پکڑا، اپنے گھر کال کی، مجھے آ کر لے جائیں، سب ختم ہو چکا۔ وہ لوگ بھی فوراً آ گئے، شاہ زیب جا چکا تھا۔ وہ گھر والوں کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اب پوچھ کے بھی کیا کرنا تھا، سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا۔ شاہ زیب تو چلا گیا، لیکن رانیہ کے گھر والے آگ بگولا ہو رہے تھے، پر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رانیہ نے سب کو چپ کروایا اور چلنے کا کہا۔ پھر وہ گھر آ گئے۔ رانیہ کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ شاہ زیب کو وہ پسند نہیں تھی اور وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، تبھی اس کی آنکھیں لال تھیں۔ پھر دوسرے دن اس کا سارا سامان وہ خود ہی واپس کر گئے اور معذرت بھی کر کے گئے۔ وہ لوگ کافی شرمندہ تھے، لیکن غلطی بھی انہی کی تھی۔ اگر شاہ زیب راضی نہیں تھا تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رانیہ کو تجسس تھا کہ وہ کس کو چاہتا تھا۔ شاہ زیب رانیہ کا کزن بھی تھا، اس لیے بات تو سامنے آنی ہی آنی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں رہ رہا۔ کچھ عرصے کے بعد زندگی پھر معمول پہ آ گئی۔ رانیہ نے جاب کر لی، اب اس کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور گھر والوں نے بھی اسے مجبور نہیں کیا۔ رانیہ اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی، وہ اب خوش تھی اور اپنی جاب سے ریلیٹڈ کام کے لیے دبئی جا رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر اپنی میٹنگ کے بعد وہ شاپنگ کے لیے نکل گئی۔ مال میں شاپنگ کرتے ہوئے اسے شاہ زیب مل گیا۔ میں خود ہی اس کو بلا لیا۔ شاہ زیب بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ رانیہ نے کہا، تم میرے کزن تو ہو؟ اس نے کہا، میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک کپ کافی ہو جائے؟ وہ اسے زبردستی فورس کر کے لے گئی۔ کافی پیتے ہوئے اس نے پوچھا، شاہ زیب کیا ہوا تھا، سچ بتا دو مجھے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، تم کیا کرو گی سچ جان کے؟ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ سب کی وجہ سے ایک زندگی ختم ہو گئی۔ مجھے اس سے اتنی محبت تب نہیں تھی جب وہ زندہ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھ سے پیار کرتی تھی۔ وہ بار بار بولتی تھی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں سمجھتا تھا جذبات میں آ کر بولتی ہے، اور یہی میری غلطی تھی۔ آج میں اذیت میں ہوں، میں اسے بھول نہیں پا رہا۔ اس دن اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میں پہنچ گیا تھا ہسپتال، اس کے گھر والوں نے مجھے بلا لیا تھا۔ اس سے آخری لمحے جو باتیں ہوئیں وہ مجھے ہلا کر رکھ گئیں۔ وہ بول رہی تھی کہ تم نے میری سچی محبت کو مذاق سمجھا اور شادی کر لی، تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اب میں کرتا ہوں، پر وہ نہیں ہے۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ مجھے بھی محبت ہے، میں بھی نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، لیکن میں نہیں کہہ پایا، یہی میری غلطی تھی۔ اگر وہ جان لیتی تو شاید آج میرے ساتھ ہوتی۔ زہر سے زیادہ اسے میری انا نے مار دیا۔ وہ مجھ سے سننا چاہتی تھی، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میری ایگو نے اسے مار دیا۔ میں یہاں جاب کر رہا ہوں، وہ میرے آس پاس ہی محسوس ہوتی ہے، اس کی روح میرے ساتھ ہے، مجھے وہ محسوس ہوتی ہے، مجھے اس کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ وہ دونوں ہی رو رہے تھے۔ رانیہ نے کہا، تم مجھے بتا دیتے، پر خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اللہ تمہیں صبر دے۔ ہاں بس زندگی ختم ہو جائے گی ایک دن۔ وہ وعدہ لے کر گئی ہے کہ میں اپنا خیال رکھوں گا۔ خیال تو رکھتا ہوں، پر اس کی بہت یاد آتی ہے۔ دل کرتا ہے اسے دیکھنے کو، چھونے کو، مگر اب تڑپنے اور ترسنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اصل میں وہ طلاق یافتہ تھی اور میرے گھر والوں کو یہ منظور نہیں تھا۔ سب کو سب پتہ تھا، میں بھی ان کی سوچ میں پھنس گیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب افسوس ہوتا ہے مجھے، اتنا پیار وہ کرتی تھی مجھ سے، اتنا اور کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی کرتا ہے۔ اس سے اللہ نے میرے لیے بھیجا تھا،
میں نے ہی اس کی قدر نہیں کی۔ وہ حد سے زیادہ میری فکر کرتی تھی۔ اس کے گھر والے راضی تھے۔ میں چاہتا تو اس سے نکاح کر سکتا تھا، پر میں بھی عام مردوں کی طرح ایک کمزور انسان ثابت ہوا۔ اب جتنی دیر زندہ ہوں اس گناہ کی سزا بھگتتا رہوں گا۔ وہ بہت اچھی تھی، اب میں اور کیا بتاؤں تمہیں۔ وہ نڈر تھی، بے خوف تھی، وہ نہیں ڈرتی تھی کسی سے۔ رانیہ نے اسے دلاسا دیا۔ آج شاہ زیب کو بھی ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے رانیہ کو تھینکس کہا۔ رانیہ دیکھ رہی تھی کہ ہے تو مرد پر انتہائی کمزور، جو ایک عورت کی محبت کو بھی نہیں سنبھال سکتا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔